آپ نے اپنے ساتھیوں کو بٹھایا، مشورہ کیا، پوچھا ان سے کہ کیا کرنا چاہیے۔ سب نے مشورہ یہی دیا کہ اب ہم نکل آئیں گے مدینے سے، اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، فیصلہ کر لیں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل رہے ہیں، راستے میں عرب سے قافلے آتے ہیں، بہت سارے قافلوں نے آپ کو یہ پیغام بھی دیا کہ آپ جہاں پر جا رہے ہیں، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، اپنے آپ کو جو آپ کے محب بنتے ہیں، لیکن وہی آپ کی بغاوت کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ حکومت نے ان کو مجبور کر دیا ہے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ راستے میں تھے، ابن زیاد نے پورے کوفہ کے اندر اس کے گرد گرد جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، مخبر لگائے ہوئے تھے کہ پتہ لگاؤ، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ نواسہ رسول مدینے سے نکل چکا ہے اور پناہ مقام پر پہنچ چکے ہیں، اور یہ جاسوس جو تھے یہ کوئی آسمان سے کوئی فرشتے نہیں اترے تھے، یہ کوئی باہر سے منگائے ہوئے کسی کنٹری کے اور لوگ نہیں تھے، بلکہ وہی کوفہ کے وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو محب اہل بیت اور شیعان علی کہتے تھے، وہی لوگ جو خطوط لکھ کر امام پاک کو بلا رہے تھے، وہی آپ کی مخبری بھی کر رہے تھے۔ امام علی مقام امام حسین چلے جا رہے ہیں، ایک شخص آگے سے حر بن یزید ریاحی نام کا، ابن زیاد کی فوج کا، یزید کی فوج کا ایک بہت بڑا کمانڈر، وہ 1000 فوجیوں کو ساتھ میں لے کر کے اس کو حکم دیا ابن زیاد نے کہ امام نواسہ رسول فلاں مقام پر پہنچ چکے ہیں، ان کو گرفتار کر کے لایا جائے میرے پاس۔ حر بن یزید اصل میں یہ شخص بڑا محب اہل بیت تھا، اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ پہنچا امام پاک کے پاس، امام حسین کے پاس آ کر کے سلام کیا۔ امام پاک نے امام حسین نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا حکم ملا ہے آپ کو گرفتار کرنے کا۔ آپ نے فرمایا میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، میں نے کون سی غلطی کی ہے کہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا سنا یہ ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے یزید کی بغاوت کی ہے۔ آپ نے فرمایا بغاوت؟ بغاوت کسے کہتے ہیں؟ بغاوت کہتے ہیں کہ کسی چیز کو یزید کو امیر المومنین تسلیم کر لینا، اپنا امیر بنا لینا، اور بنا لینے کے بعد پھر اس کی بغاوت کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا، یہ بغاوت ہوتی ہے۔ میں نے تو اس کو اپنا امیر تسلیم ہی نہیں کیا، میں نے، ہم کہاں سے بھاگے، ہم نے کہاں سے اس کی بغاوت کر دی؟ آپ نے ایک بہت بڑا تھیلا جو کوفہ والوں کے خطوط تھے، حر بن یزید اس ریاحی کے سامنے، کمانڈر کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ آپ نے فرمایا پڑھ لو ان خطوطوں کو۔ جب اس نے دیکھے اور ایک خط کا الگ مضمون، اور دیکھنے کے بعد بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا حضور والا، اے نواسہ رسول، نہ تو میری اتنی طاقت کہ میں آپ کو گرفتار کر سکوں، اور نہ ہی میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ صرف اتنا کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے کہ آپ آگے آگے چلیں گے، میں آپ کے پیچھے پیچھے، آپ کی محبتوں میں پیچھے پیچھے چلوں گا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ وہ شخص تھا اتنا عاشق رسول کہ یہ نماز امام کی کتابیں پڑھتا تھا، امام پاک کی بارگاہ میں رہتا تھا۔ اور ایک روایت میں آیا کہ حر نے جب امام علی مقام امام حسین ایک مقام کے اوپر پہنچے، اس نے فرمایا کہ آپ ایسا نہیں کرتے کہ آپ، کیونکہ یزید ابن زیاد جو ہے اس کا صرف مقصد یہ ہے آپ کو شہید کرنا، یا آپ اس کی بیعت کریں گے تو وہ مانے گا، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے رات کو نکل جاؤ،
کہ یزید جانے ابن زیاد جانے میری یہ فوج جانے میں ان سے نپٹ لوں گا، مجھے پھانسی بھی ہو گئی، آپ نواسہ رسول کی تعظیم کے لیے آپ کو بچانے کے لیے میں سہ لوں گا۔ جب اس نے مشورہ دیا تو ایک روایت کے اندر آتا ہے، روایت ضعیف ہے لیکن بعض محدثین نے لکھا ہے اس کو کتابوں کے اندر کہ امام علی مقام آپ رات کی تاریکی میں واپس نکل آئے لیکن جب صبح ہوئی تو دیکھا جہاں سے نکلے تھے وہیں واپس پھر کھڑے امام حسین۔ اب آپ نے یہ طے کر لیا کہ نہیں اب جانا ہے۔ آگے ایک مقام کے اوپر پہنچتے ہیں، ایک میدان آ گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی رک جاؤ، خیمے لگا لو اپنے یہاں پر، اپنا سامان اپنی سواریوں سے اتار لو۔ مائی زینب فرماتی ہے کہ جب ہم خیمے ڈالنے کے لیے زمین میں میخیں لگانے لگے تو جہاں میخ لگا کے وہاں سے خون نکلتا۔ مائی زینب نے زمین کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک ایسی زمین ہے جس کے اندر خون ہی خون ہے۔ کوئی راگیر جا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں، اس کو میدان کربلا اسی کو کہتے ہیں۔ مائی زینب نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے جو فرمایا تھا وہی یہ مقام ہے، کربلا کا یہی مقام ہے۔ آپ نے خیمے لگا دیے۔ 7 محرم الحرام کی صبح ہے، 61 ہجری اور منگل کا دن۔ امام پاک نے جب خیمے لگا دیے، یکے بعد دیگرے آپ کے پاس عمر بن سعد بھی ایک شخص، یہ جو عمر تھا اس کا نام عمر، اور سعد جو تھا یہ حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے چہیتے صحابی تھے، وہ صحابی جو 10 مبشرہ میں جو 10 صحابہ میں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی یہ وہ تھے، اور یہ ان کا بیٹا تھا عمر بن سعد۔ اس کو بھیجا گیا مقابلے کے لیے کہ جاؤ جا کر کے امام پاک سے پوچھو بیعت کر لیں۔ امام حسین کے پاس آیا، امام پاک نے فرمایا کہ بیعت تو نہیں کر سکتا میں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے 3 شرطیں رکھی ان کے سامنے۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ جاؤ یزید سے، ابن زیاد سے یہ کہہ دو کہ ہم جہاں سے آئے ہیں ہمیں باحفاظت وہاں پہنچا دیا جائے۔ دوسری شرط میری یہ ہے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اپنی مرضی کے اوپر ہم جس جہاں جانا چاہیں ہم جا سکتے ہیں، پھر ہمیں روکا نہ جائے۔ اور تیسری شرط ابن زیاد سے یہ کہا جائے کہ یزید کو میرے سامنے لایا جائے، یزید اپنی بات رکھے اور میں اپنی بات رکھوں گا اس کے سامنے، بات چیت کریں گے۔ لیکن یہ ساری باتیں جب یزید کو ابن زیاد کو سنائی، بات تو معمولی تھی لیکن ابن زیاد نہیں مانا۔ بہرحال یہ سب کچھ کرنے کے بعد 9 ذی الحجہ کی صبح جب ہوئی تو ادھر سے نکالا بج گیا جنگ کا، لڑائی کا۔ یہ جمعرات کا دن تھا، 9 محرم الحرام 61 ہجری تھی، جمعرات کا دن تھا۔ یہ امام پاک نے فرمایا کہ ان سے کہو کوئی بات نہیں، ایک دن اور مہلت ہمیں دے دیں، کیونکہ جو امام پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواسہ رسول کو جو 10 محرم الحرام کی اہمیت نواسہ رسول جانتا تھا وہ یزیدی کیا جانتے تھے۔ امام پاک کو ایک رات مل گئی، آپ نے ایک رات جب رات مل گئی آپ نے اپنے سارے خیمے والوں کو اکٹھا کیا، کرنے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اب یہ یزیدی جو ہیں ان کو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ خالی میرے خون کی پیاسے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جتنے میرے ساتھی، میرے بھتیجے، میرے بھانجے، آپ سب لوگ رات کی تاریکی میں واپس چلے جاؤ، ہماری عورتوں کو بھی ساتھ لے کر کے چلے جاؤ اور مدینے پہنچا دینا، اور میرے لیے دعا کرنا، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا اور اب میں ان سے نپٹ لوں گا۔ جب یہ کہا تو
خیموں کے اندر چیخ و پکار شروع ہو گئی کہ اے امام پاک ہم آپ کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں، ہم آپ کو اس وقت تک ہم سب سختیاں سہ لیں گے لیکن آپ کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ رات گزر جاتی ہے، موضوع بہت لمبا ہے، میں مختصر یہ آپ کو کہوں کہ 10ویں جب شروع ہوئی نا یزید کے خیموں میں بھی آذان ہوتی تھی، امام حسین کے خیموں میں بھی آذان ہوتی تھی، نماز وہاں بھی پڑھتے تھے، نماز ادھر بھی۔ امام پاک نے نماز اپنے خیمے میں جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے دنیا والے سنیوں کو یہ بتا دیا کہ نماز نام ہے محبت رسول کا، نماز نام ہے اہل بیت اطہار کی محبت کا نام نماز ہے۔ اگر رسول کی آج سے محبت نہیں ہے اور پھر نماز ہے وہ نماز نہیں ہو سکتی۔ یارو جس طرح آج ہمارا اسلامی بھائی کہتا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں، ادھر پڑھ لو ادھر پڑھ لو، ایک ہی بات ہے پڑھ لیں گے، یہ چھوڑ دو، دوگلی پالیسی چھوڑ دو۔ آخری بات میں آپ کے گوشت گزار کو نہیں، امام پاک نے جب 10ویں محرم الحرام کا دن جنگ کے لیے تیاریاں اور اب صرف جانا ہے میدان کے اندر اور جانے کا کیا، یعنی ایک شخص ادھر سے جاتا تھا اور ایک شخص ادھر ان کے مقابلے والا آتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے تمام جتنے بھی وفادار تھے آپ کے، یکے بعد دیگرے نواسے بھتیجے بھانجے، لیکن ایک بھتیجا آپ کا امام قاسم جس کی منگنی آپ کی بیٹی سکینہ سے ہوئی تھی، وہ بچ جاتے ہیں، وہ بھی تیار ہوتے ہیں، تو امام پاک نے فرمایا آپ رک جاؤ، میں کیسے آپ کو اجازت دے دوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ کو مجھے اجازت دینی پڑے گی، میرے والد نے مجھے یہ وصیت نامہ لکھ کر کے دیا تھا، میرے پاس موجود ہے اور میں نے تعویذ کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آئے گا تو یہ میرا لکھا ہوا وصیت نامہ پڑھ لینا اور مشکل وقت میں کام آ جانا۔ تو میں نے اس کے اوپر پڑھ لیا ہے کہ آج سے بڑا مشکل وقت کون سا ہوگا۔ بہرحال جب بہت ضد کی امام قاسم نے تو امام علی مقام نے اجازت دے دی، میدان میں جاتے ہیں تو یزیدیوں کے طرف سے بہت بڑا جو اپنے آپ کو 1000 آدمیوں کے اوپر جو بھاری تھا ارزق نامی پہلوان، اس کو امام قاسم کے مقابلے میں لایا گیا۔ امام قاسم نے پکارا کہ تم ہمارا ایک آدمی ہے اور تم سینکڑوں کے حساب سے ٹوٹ پڑتے ہو، آپ اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو مجھ سے مقابلہ کرے۔ تو ارزق پہلوان کو لایا گیا، تو ارزق پہلوان نے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، میں اس کے سامنے جاؤں، اس کے لیے تو میرا یہ بیٹا چھوٹا، کیونکہ اس کے 4 بیٹے پہلوان اسی جنگ میں موجود تھے ان کے خیموں میں۔ اس نے کہا میرا ایک بیٹا جائے گا، اس نے اشارہ کیا چھوٹے بیٹے کو، وہ چلا جاتا، اس کے پاس بڑی خوبصورت تلوار بھی تھی، بڑا خوبصورت گھوڑا بھی تھا۔ 2 منٹ آپ کے زیادہ ہو جائیں گے بس، امام پاک کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ جب وہ اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے، خوبصورت گھوڑا ہے، تیز تراز گھوڑے کے اوپر سوار ہوا، تلوار لے کر کے آیا، میدان میں پہنچتے ہی ادھر نواسہ رسول کے اس گلشن رسول کے پھول نے اس کو آتے ہی ایک ہی ضرب سے اس کے 2 ٹکڑے کر کے زمین کے اوپر گرا دیا، اور اتنی پھرتی سے اس کی تلوار چھین لی، اپنی تلوار کو خیموں کی طرف پھینک دیا اور اپنے گھوڑے کو بھی خیموں کی طرف بھیج دیا، اس کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا۔ سوار ہونے کے بعد جب ارزق نے دیکھا کہ چھوٹا بیٹا زمین کے اوپر ہے، اس سے دوسرے نمبر والا بھیج دیا، یعنی 4 بیٹوں کو بھیجا، پہلی بار میں امام قاسم نے سب کو لٹا دیا زمین کے اوپر۔ اب وہی ارزق پہلوان آتا ہے 5ویں نمبر پر۔ جب آیا ارزق پہلوان اور گالیاں دیتا ہوا، بکواس کرتا ہوا ادھر سے آ رہا تھا، رسول کی ان نواسیوں کو، رسول کی ان بیٹیوں کو بکواس کرتا ہوا آ رہا تھا۔ امام قاسم نے فرمایا یہ کو بہادری تھوڑی ہے، یہ تو بکواس کر رہا ہے، اتنے بڑے بکواس، اور کہتا ہے میں بہت 1000 آدمیوں کے اوپر
آپ نے اپنی سواری جس سوار کے اوپر تو سوار ہے اس کی زین تو سیدھی کر لے پہلے. حضرت پہلوان کا تھوڑا سا خیال زین کی طرف گیا. امام قاسم نے ایک ہی بار میں اس کو بھی ڈھیر کر دیا. 5 کو امام قاسم نے جب ڈھیر کر دیا, کرنے کے بعد اب چیخ و پکار مچ کی یزیدیوں میں کہ یہ ایک ہے, یہ سب کو ختم کر لے گا, ایک دم اس کے اوپر وار کرو. اب پھر کب تک یہ رسول کا یہ خون کب تک لڑتے 90 یزیدیوں کو امام قاسم نے فی ناری جہنم کرنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لا سکے جب شہادت نوش کریے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو ایک موت کے اوپر انسان کتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, دماغ اس کا کام نہیں کرتا. تو اس امام کے سامنے پورا خاندان شہید ہو گیا ہے اور ایک کے بعد ایک لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں. یہ اللہ کی مدد تھی. اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کی مدد تھی امام علی مقام امام حسین نے, کیونکہ محبت, اللہ کی محبت کا جام آپ نے پی لیا تھا. اس لیے آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی. آپ نے سوچا, آپ کا یہ خیال تھا کہ میں نانا جان کے جو پرچم اسلام ہے اس کو میں نیچا نہیں ہونے دوں گا, بلکہ جس طرح میرے نانا جان نے اس کو بلند کیا تھا اسی طرح یہ بلند رہے. اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ کہنے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے, اور کربلا والوں کے صدقے جتنے